اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. سانس کو کس طرح رہنا چاہیے؟ یہ بنیاد. ساس کو ماں کی طرح رہنا چاہیے، تب جا کر کے بہو بیٹی کی طرح رہے گی. اب ساس ماں نہیں بن پاتی، ساس ہی رہتی ہے، تو پھر دونوں میں بناؤ کی صورت کیسے پیدا ہوگی؟ بگاڑ ہی کی صورت رہے گی. اسی وجہ سے یہ جو ماحول ہے ساس اور بہو کا، اس کو دیکھ کر کے شادی کی بات طے ہو جانے کے بعد ہی سے بہو ڈرتی رہتی ہے کہ نہ جانے اس گھر کے اندر جانے کے بعد میرے ساتھ میری ساس کا کیا سلوک ہوگا. بیچاری گھبراتی رہتی ہے، ڈرتی رہتی ہے. یہ جو فطری جھجک ہے، اس کی فطری الجھن ہے، وہاں اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی تو یہ ڈر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس طریقے کا خوف آگے چل کر کے بگاڑ کے اندر کافی زبردست رول ادا کرتا ہے. بہو چائے لے کر کے آ رہی ہے ٹرے میں، اس لیے کہ ساس کی بہت ساری سہیلیاں آئی ہیں، اب ان سہیلیوں کو چائے پلانا ہے. جیسے ہی چوکٹ کے پاس پہنچتی ہے، کسی طریقے سے الجھ کر کے گر پڑتی ہے، چائے زمین پر گر جاتی ہے، کپ وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں. اب اس معاملے میں ساس کا دو رویہ، کیسا اندھی ہے، دیکھ کر نہیں چلتی. اب دوبارہ چائے بنانے کے لیے جائے گی، میری سہیلیاں کب تک کیا بیٹھی رہیں گی؟ تیرا دیدہ پھوٹے، تیرے گھر والوں نے تجھے سکھایا نہیں تمیز کیا ہوتی ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، چلنا کیا ہوتا ہے؟ ارے تیرے گھر والوں نے تجھے چلنا تک نہیں سکھایا. اب بیچاری ایک تو اس سے غلطی ہو گئی ہے، دوسرے اس کی محنت ضائع ہوئی ہے، تیسرے ایک خوف طاری ہو گیا ہے بدن کے اوپر. ساس کا دوسرا رویہ، جیسے ہی پھنس کر کے گری، برتن ٹوٹ گیا، ساس آتی ہے، کیا ہوا بیٹے؟ ماں الجھ کر کے میں گر پڑی. کوئی بات نہیں بیٹی، کوئی بات نہیں، پھر سے بنا لو، میں تھوڑی مدد کروں. کوئی بات نہیں، میری سہیلیاں ہیں، بیٹھی رہیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیے ساس کا یہ دوسرا رویہ. اگر اس طریقے کا رویہ ساس کا ہو، بگاڑ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساس ساس رہنا چاہتی ہے تو بہو بہو رہے گی. ساس اگر ماں بن کر کے رہے، بہو ضرور بیٹی بن کر کے رہے گی. بگاڑ کہاں پیدا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ اپنا حق لینے میں آدمی کوئی کوتاہی نہیں کرتا، دینے میں پسو پیش کرتا ہے، جس کو عربی میں شح کہا جاتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ کہ جو آدمی اپنے شح سے بچا لیا گیا نفس کے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہے. شح کہتے ہیں اپنے حق کو پورا پورا لے لینا، اور جب دوسرے کا حق دینا پڑے تو پسو پیش کرنا. ساس چاہتی ہے کہ میرے سارے حقوق بہو ادا کرے، اور بہو کے میں کوئی حق ادا کرنے کی روادار نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ فساد وہی پیدا ہوگا. کائنات میں جہاں کہیں فساد ہوا ہے، اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما رہا ہے کہ میرا حق مجھے پورا مل جائے لیکن میں دوسروں کا حقوق نہ دوں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تطفیف والوں کے اوپر لعنت بھیجی کہ جو ڈنڈی مارتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ پیسہ پورا لے لیا تم نے، تو پورا اپنا حق لے لیا، لیکن اب تول کیوں کم دے رہے ہو؟ دینے والے نے اپنا حق ادا کر دیا، پورا پیسہ دے دیا، اب تمہارا حق بنتا ہے کہ پورا حق اسے دے دو. پورا حق نہیں دیتا، ڈنڈی مار لیتا ہے. فساد وہی پیدا ہوتا ہے. دنیا میں جہاں بھی فساد ہوا اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما رہا ہے. ساس اور بہو کی انبن اس طریقے سے مشہور ہو گئی ہے کہ ان کے تعلق سے بہت سارے لطائف، کون سے لطائف؟ لطائف مجھے کا، ہنسانے والے لطیفے مشہور ہو گئے ہیں.
ایک ساس کے بارے میں یہ پڑھا گیا کہ سنا گیا کہ بہو سے ایک زبردست معرکہ آرائی کے بعد ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے ساس یہ کہتی ہے میرے تو عمر بھر کے نصیب پھوٹ گئے. جب بہو بنی تھی تو ساس اچھی نہیں ملی تھی اور جب ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی. جب بہو بنی تھی تو ساس اچھی نہیں ملی اور جب ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے. لیکن کبھی ساس نے اپنی زندگی کے اوپر اپنے بیہیویئر کے اوپر غور کیا, اپنے سلوک کے اوپر غور کیا کہ میں نے بہو کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اچھا, کبھی کبھی تو بہو کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرے آنے سے پہلے گھر میں زبردست برکتیں تھی, تیرے پیر گھر میں کیا ہے کہ بے برکتیاں شروع ہو گئی. اور اس طرح بہو کو منحوس قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, بہو کی غیبت کرنے اور چغلیاں کرنے کے لیے ساس اپنی بیٹیوں کے یہاں پہنچ جاتی ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں. ارے میری بچی, میں کیا بتاؤں کس قدر پریشان ہوں میں, کیسی ڈائن گھر میں آ گئی ہے. ہاں امی, اب پھر یہ جلے پر تیل کا کام کرتی ہیں نندیں, اب پھر وہاں سے بھری بھرائی آتی ہے, پھر ایک زبردست معرکہ آرائی پھر شروع ہو جاتی ہے اور گھر کی پوری سکھ شانتی درہم برہم ہو کر کے رہ جاتی ہے. نندیں بھی کچھ نہیں ہیں. نندیں بھی اگر آنے والی اس نئی نویلی دلہن کی بہن بن کر کے رہیں تو معاملہ پرسکون ہی رہے. یہ جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں اللہ کی بندیاں. اگر کسی نے ان کے سامنے چغلی کی تو ایک بات کا 10 بولتی ہیں, ماں کو پورا بھر بھرا کر کے بھیجتی ہیں, پورا مسالہ نیا.